اللہ نے طاقت دی ہے روکنے کی، مگر آپ روکتے نہیں ہیں، آپ اسے رکاتے نہیں ہیں۔ آپ اگر اس سے طاقت نہیں ہے روکنے کی تو کم از کم زبان سے تو اسے بولو، سمجھاؤ اسے۔ اگر وہ نشے کی حالت میں ہو تو نشے میں کوئی آدمی نہیں سمجھتا، نشے کی حالت میں ماں کو ماں نہیں سمجھتا، بہن کو بہن نہیں سمجھتا، بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا، لیکن ہم اسے نشے سے جب نکل جاتا ہے اسے سمجھائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یا آدمی سود میں پڑا ہوا ہے تو اسے سمجھائے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں کریں کہ ہم اپنے گھر والوں تک رہ جائیں۔ مثال کے طور پر اگر بازو گھر والوں میں بازو گھر میں آگ لگ جائے، بہت زیادہ آگ بھڑکنے لگے، کیا آپ خاموش رہ جائیں گے؟ نہیں نا، آپ بجھانے کی کوشش کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آگ بھڑکتا ہوا زیادہ ہوتے ہوتے ہمارے گھر میں بھی لگ جائے۔ خوف کے مارے پہلے ان کے گھر کو جا کر بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہم ان کو گناہوں سے بچاتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ ہوتے ہوتے ہمارے گھر کے دروازے پر آ پہنچے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم اس کی کوشش کریں کہ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں پوری طریقے سے سمجھایا ہے، خود بھی بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ کیسے ایندھن سے؟ وہ ایندھن جو جہنم کا پتھر اور انسان سے بنایا ہوا ہے، اس لیے ہم پوری طریقے سے بچے، اپنے گھر والوں کو بچائے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ یہ آدمی اور پتھروں سے اللہ آگ کو بھڑکائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں آگ لال ہوتا ہے لیکن جہنم کے آگ کالا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے جہنم سے محفوظ فرمائے، پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔